یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا بولتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے اس کو آواز دی، فرمایا ادھر آؤ بیٹا، فوراً اس نے بول کر جواب دے دیا۔ سرکار نے ان سے پوچھا یار یہ تو کہتا تو بولتا ہی نہیں، کہتا یا رسول اللہ کو کبھی آج سے پہلے اس طرح بلانے والا آیا ہی نہیں، کسی نے ایسا بلایا ہی نہیں ہے، بلایا ہوتا تو پھر ہم بولتے۔ تو حضرت علی سے نہ پوچھ رہے کہ علی جب تم آئے تھے تو تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلی تھی؟ تو سرکار حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا تھا ایک دن، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا یا اللہ دنیا کے اندر جاؤں گا مجھے، کیونکہ حضرت علی تو اللہ کے دیے ہوئے سے رب کے فضل سے جو ہے وہ علم رکھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ میری روح جہاں سے چلی تھی وہاں سے کن مراحل اور کس جہان کو طے کر کر آئی ہے، فرمایا میں سارے جہانوں کو جانتا ہوں۔ تو حضرت علی سے پوچھا تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ کہتے سرکار کو دیکھنے کے لیے نہیں کھولتا، 2 دن ہو گئے تھے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بات چونکہ خاص ہر بندے کو سنانے والی بھی نہیں ہے، بات چونکہ حضرت علی کی شان کے اندر، یہ حضرت علی کے بارے میں۔ تو سرکار نے جب فرمایا یا رسول اللہ کوئی آپ جیسا کو بلانے والا آج تک ملا ہی نہیں ہے، اگر کوئی ملا ہوتا تو ہم ایسا جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایمان آپ کا تازہ ہوگا اور دل ٹھنڈا ہوگا یہ حدیث، ایسی حدیث آپ کو سنانے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ ایک قبیلے کی طرف نکلے تاکہ وہاں پر جا کر ان لوگوں کو تبلیغ کی جائے اللہ کے بارے میں، اللہ کے پاک نبی کے بارے میں۔ وہ قبیلہ زحل بن شیبان کا تھا، یہ بہت بڑا سردار تھا اور بڑی ان کی فوج تھی۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے ان کو فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو۔ وہ جو قبیلے والے تھے بالخصوص یہ جو سردار تھا، اس نے کہا کہ اے صدیق اکبر اس وقت میں جلدی میں ہوں، فارسیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، یہ جو ایران ہے اس وقت یہ فارس کہلاتا تھا، ہماری جنگ ہے ان کے پاس، لہذا ہماری فوج وہاں پر پہنچنے والی ہے یا پہنچ چکی ہے، تو مجھے بھی جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب میں آؤں گا تو اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا کہ میں نے اسلام قبول کرنا کہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں غور کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ یا تم پھر ایسے سمجھ لو، ایسے کہہ دو اگر ہم جنگ جیت گئے تو اسلام قبول کر لیں گے، اگر نہ ہم جیتے تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ یعنی ایک شرط رکھی حضرت صدیق اکبر نے کہ چلو یہ شرط رکھ لو نا، اب اس میں فائدہ تو تھا نا زحل بن شیبان کا، لیکن کیا ہے وہ پھر کہتا نہیں صدیق اکبر میں اس کے اوپر حامی نہیں بنتا، جا رہا ہوں، اگر بچ گیا تو پھر بھی بچ کے آ بھی گیا، فتح ہو بھی گئی، پھر بھی آ کر غور و فکر کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ جس چیز کی تبلیغ تم کرتے ہو وہ کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ اس کے بارے میں آ کر غور کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی تو آپ نہ واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ جنگ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے ایران کے اندر، یعنی اس وقت یہ فارس کہلاتا تھا۔ وہاں پر پہنچے تو گھوڑے بھی وہاں پر چلے کہ جب وہ حالت ایسی بنی تو جنگ سے پہلے ایک اپنا نام تشکیل دینا ہوتا ہے، ایک نعرہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہر زمانے کے علیحدہ جو ہے وہ اصول رہے ہیں جنگ کرنے کے، جس طرح کے ضرب عضب ہمارے یعنی وہ آپریشن کے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح بنیاد المرصوص ہے اور دیگر ابھی بھی جو ہے وہ نام رکھا گیا۔ اب انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا اس معاملے میں نشان کیا ہونا چاہیے۔ کون؟ زحل بن شیبان، یہ جو لڑنے کے لیے آئے تھا قبیلہ جو ہے وہ زحل بن شیبان کا جو قبیلہ تھا۔ اب وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہوا، اب طے یہ پایا، سارے خاموش ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سردار تھا نا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو صدیق اکبر پیغام لے کر آئے ہیں وہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں، کس نبی کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ کسی کو ان کا نام آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں نام آتا ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جن کو آتا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لو پھر آج کے بعد ہمارا اس جنگ کے اندر یہی نام رہے گا۔ اب جب یہ حملہ کرتے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، صرف چند ساتھیوں نے نام سنا تھا، ان کے سننے پر انہوں نے اس نام کو اس جگہ کا شعار بنا لیا۔
دوران جنگ نام کی شعار بنایا. کیا ہوا؟ جب بھی وہ کسی کو پکارتے تو بلند آواز سے نعرہ لگاتے تھے. کلمہ شریف نہیں پڑھا، یہ ذہن کے اندر بات رکھنا. یار خدا کی قسم، کافر بندہ اگر سرکار کا نام لے، میرا رب تو ان کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن تو کہتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. محبوب تمہاری آمد سے پہلے جب دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، یہ کافر لوگ جو تھے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر کہتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آنے والا ہے اس نبی کے نام کا صدقہ ہے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما. تو کیا ہوتا تھا؟ رب قرآن کے اندر کہتا ہے، فرمایا محبوب ہم تمہارے نام کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے. یہ کافر تو آپ کا سہارا لیتے تھے پہلے بھی، آپ کی آمد سے پہلے، اور کافر ہو کر وہ سہارا لیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سہارا لے اور یہ مسلمان ہو کے کہے کہ ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ملتی. میں کہتا ہوں صحابہ سے پوچھ کے دیکھو، انہوں نے تو سرکار کے تھوک مبارک سے برکتیں اتنی لی ہیں. کسی کی آنکھ خراب تھی تو تھوک مبارک کی وجہ سے اللہ نے آنکھ کو ٹھیک فرما دیا تھا. حضرت مقداد کی ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی، سرکار کے پاس آ گئی. وہ دو جو صحابہ کے حضرت محبت اور حضرت معاذ جو چھوٹے چھوٹے تھے جس نے ابو جہل کو مارا تھا، ایک کا تو بازو اتر گیا تھا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آخر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا تو کام تمام کر دیا لیکن ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم آخری دم تک بوڑھے ہو گئے تھے. کہتے ہڈی کو، جسم کی بازو کو پتہ ہی نہیں تھا، کبھی درد ہی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ دوسرے بازو کو درد ہوتی تھی لیکن اس کو کبھی نہیں درد ہوئی تھی. کیوں کہ رب کی عطا سے سرکار نے نوازشات اتنی فرما دی ہوئی تھی. یہ صحابہ حضرت علی کی آنکھ مقام خیبر پر خراب ہو گئی تھی، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھے، سانپ نے ایسا ڈسا کہ حد کر کے رکھ دی. زندگی اختتام پر ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے رب کے فضل سے لعاب دہن نکال کر ایڑی پر اپنی انگلی سے لگایا. رب نے صدیق اکبر کو نئے سر سے زندگی عطا فرما دی تھی. یہ کوئی معاملہ عام نہیں ہے. زہر بن شیبان نے جب یہ نعرے کو بلند کیا جنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی. جب فتح ہوئی نا، وہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس آ گئے. یہ پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب بات آخری سننے والی ہے اس حدیث کی. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ بولا، فرمایا بی نصیرو، فرمایا کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن اللہ نے میرے نام کی برکت سے ان کو فتح ضرور عطا فرمائی. میرے نام کی برکت سے. شیخ شبلی سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت شیخ شبلی کا نام ہے، حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں. مدینہ شریف میں چلے گئے، کیا دیکھا؟ حضور کا روضہ پاک سامنے ایک جنازہ آ گیا. اللہ اکبر. ایک جنازہ جس وقت آیا، حضرت شیخ شبلی نے اپنے کشف سے دیکھا اس کو کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے. حضرت شیخ شبلی نے کہا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کے تو گناہ بڑے زیادہ ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے. یہاں پر اس کا جنازہ آ گیا، اس کو جلدی جلدی یہاں سے لے جاؤ. اب کیا ہوا؟ حضرت شیخ شبلی کہتے کیا کہ میں اپنی جگہ پر گیا تو مجھے نیند آ گئی. خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. اور میں شیخ شبلی تو جنازہ کیوں نہیں پڑھتا اس میرے امتی کا؟ کہا محبوب میں نے اپنے کشف سے دیکھا کہ وہ بندہ گناہ گار ہے. حضور نے فرمایا گناہ گار تھا، اب نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میرے در پہ آیا ہے، در رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ہے. یہاں پر بندہ گناہوں کا پاپی آ جائے تو قیامت والے دن اس کو جہنم کی گرم ہوا بھی لگنے نہیں دوں گا. تو اس کا جنازہ میرے پاس آیا ہے اور میں جاؤ جا کر ان کا جنازہ پڑھو. یہ ہے در رسول کی نوازشات. ایک بڑے صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 دن تک انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی میسر ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. ہوا کیا کہ ان کے گھر کے ساتھ ایک باغ تھا. اس باغ کے اندر سے انہوں نے کچھ کھجوریں توڑ ڈال کر اپنی چادر اتاری تو اس کے اندر رکھ لی، کھانی شروع کر دی. وہ کتنی تھی؟ 4 دن ہو گئے تھے، حالت غیر ہو چکی تھی. اب وہ اس باغ کا جو مالک تھا اس نے پکڑ لیا، چادر بھی لے لی، کھجوریں بھی ساری لے لی اور بازو پکڑا تو سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا.
جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا وہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ چہرے پر نکاحت بھی ہے، ایک مجرم کو پکڑ کر لائے ہو۔ حضور کریم علیہ السلام، وہ صحابی کہتے ہیں وہ جو جنہوں نے کھجوریں کھائی تھی، کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ وہ پہنچے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ اب وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ محبوب اس نے کھجوریں میرے باغ کی توڑی ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ اب وہ صحابی چپ ہے، شرمسار تھا، شرمندہ تھا۔ روح پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، پریشان ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں سرکار نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سرکار تھے نا، وہ جانتے تھے دلوں کی باتیں بھی اللہ کے فضل سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو اب حضور نے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضور باتیں کر رہے ہیں کس سے؟ جو باغ کا مالک تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یعنی جو مجرم بنے ہوئے تو کہتے تھے باتیں سرکار باغ کے مالک سے کر رہے تھے لیکن دھیان ان کا میرے چہرے کی طرف سے، یعنی کیا انداز ہوگا کہ سرکار کے یعنی گفتگو کرنے کا۔ اللہ اکبر، وہ باتیں کر رہے ہیں، چہرہ مبارک سرکار کا اس بندے کے چہرے کے اوپر تھا جو صحابی تھے، اور جو باغ کا مالک تھا ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ سرکار نے جملہ کیوں بولا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بھوکا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یعنی یہ کیسی یعنی سرکار کی بارگاہ ہے کہ جہاں مجرم کی عدالتیں لگتی ہیں وہاں پر سزائیں بھی ہوتی ہے، جزائیں بھی ہوتی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کو یہ بولا نا، فرمایا یہ اس کو بھوکا تھا، تمہارا حاکم بنتا تھا، تمہارا پڑوسی تھا، تم اس کو کچھ کھلاتے کچھ پلاتے، وہ بھوکا تھا۔ تو سرکار نے چادر کی طرف توجہ دی، فرمایا اس کی چادر واپس کر، یہ سزا کا حقدار نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو میرا وہ امتی ہے، فرمایا اس کو تو ایک مرتبہ کھانا کھلا دیتا میرا رب تجھے جنت عطا فرما دیتا۔ صحابہ کی اصل میں ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی نبی علیہ السلام کے، کیونکہ وہ صحابہ بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں یقین جانے، فرمایا کرتے تھے کہ ہم سوچا کرتے تھے یار کوئی بندہ پینڈو آئے، دیہاتی آئے اور وہ آ کر سرکار سے کوئی سوالات کرے، کیونکہ جو پینڈو دیہاتی کو بندہ آتا تھا نا تو وہ جب آتا تھا تو وہ سیدھے سوال کر دیتا، دور سے کہتا یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں سادے سیدھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی ایسا معاملہ کوئی ادب کا اتنا نہیں ہوتا، وہ اپنے انداز سے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا جو ہے وہ دل ہی نہیں کرتا، اتنا ڈر اور اتنا خوف ہمارے سینوں میں ہوتا تھا، ہمارے دلوں میں ہوتا تھا کہ ہم سرکار سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک بندہ کہتے ہیں بڑے دنوں کے بعد بڑی دور سے پینڈو آ گیا، تو اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو کہتا ہے یا رسول اللہ ایک گل تواڈے کول پوچھنی ہے، میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھتے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ لے گا حساب۔ چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی، اس طرح رومال اس نے یہ ایسے اتارا تو اتار کا تھا، موڈے دوتے رکھا تھا اس طرف، جس طرح پینڈو دیہاتی لوگ ہوتے اس طرح انہوں نے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ سرکار نے جب ان سے پوچھا تو اس نے چادر اس طرح رکھی تو کہتا ٹھیک ہے بات ختم، وہ چل دیا۔ سرکار نے اس کو نا بندے کو بھیجا، فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ فرمایا تو نے سوال پوچھا ہے اور یہ بات کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر تم چلے گئے، بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں بخشا گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتا محبوب آپ نے نہیں بتایا کہ رب بڑا کریم ہے، اور آپ نے نہیں بتایا کہ رب بڑا کریم ہے، اور میں نے رب کی طرف سے آپ کے ایک نمائندے سے یہ بات بھی سنی ہے کہ اگر رب کریم ہے تو رب کے نبی بھی کریم ہے۔ تو جن کا رب بھی کریم ہو، جن کے رب کے نبی بھی کریم ہو، تو کریم جب کرم کرتا تو پھر حساب نہیں لیتا ہے، پھر اس کا کرم ہی ہوتا ہے۔ وہاں مجرم کو ملتی ہے سزائے بھی جزائے بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوادشات ہے۔ یہ ابھی لوگ عمرہ شریف پہ جاتے ہیں، ابھی بھی ساتھی ہمارے نمازی گئے ہیں آئے ہیں، ان سے پوچھو سرکار کیسے نوازے،
ان سے پوچھیں کہ سرکار کس طرح نوازتے ہیں، خدا کی قسم ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، سرکار اپنی موج کے اندر آ گئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو سعید بالجنہ، عبد الرحمن بالجنہ۔ سرکار ایسے جوش کے اندر آئے، 10 صحابہ بیٹھے تھے، سرکار نے 10 کو جنتی بنا دیا۔ یہ تو ایک چیز کی بات کرتے ہیں کہ سرکار یہ نہیں دے سکتے، فلاں نہیں دے سکتے، فلاں نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں تجھے تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ سرکار سے کچھ مانگے اور سرکار کچھ تجھے دے۔ سرکار ان کو دیتے ہیں جن کا دل سرکار کو سینہ کھول کے مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی عمرہ شریف میں نہیں گئے، یہ جمعہ شریف ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اسی سال یہ سعادت عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو وہاں پر جانے پر پتہ چلتا ہے۔ پہلی بار بندہ جاتا نہیں ہے، بعض گندے لوگوں کے پاس بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ جن کا عقیدہ ہی اچھا نہیں ہوتا، تو وہ بندہ طرح طرح کی زبان پر یہ باتیں آتی ہیں، لیکن جب بندہ وہاں پر جاتا تو اس کو پتہ چلتا کہ جہاں سے کیا ملتا ہے بندے کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ اللہ کی قسم بڑے ایسے کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے ایسے واقعات۔ آخری بات، ٹائم چکے ہو گیا، امام موطبی کہتے ہیں، امام موطبی اور بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی جنت البقیع شریف کی طرف آپ لوگ گئے ہوئے وہاں پر۔ کہتے ہیں ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ آ کر نا اس نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا، میں نے گناہ کر لیا، تو کیوں نہ ہو کہ آپ میرے لیے شفاعت کریں۔ رونے لگا، وہ حضرت امام موطبی کہتے ہیں وہ بندہ اتنا رویا، کہتے اس کے رونے کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے ان کو دیکھا اس کے کپڑے آنسوں کے ساتھ بھیگ گئے، داڑھی شریف بھیگ گئی۔ بہرحال یہ باتیں کر کے نہ وہ بندہ حضور سے چلا گیا، باتیں کر رہا حضور سے، وہ چلا گیا۔ حضور سنتے ہیں یار، حضور نے خود ارشاد فرمایا جمعے والے دن درود پاک مجھ پر پڑھا کرو کثرت سے۔ فرمایا جمعے کے علاوہ فرشتہ میرے گنبد کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا، میری قبر کے پاس، زمین کے جس کونے پر بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا وہاں سے لے کر وہ مجھے پیش کرتا ہے۔ یہ فرشتہ سرکار کا امتی ہے، اس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے۔ تو کہتا جب جمعے کا دن آتا ہے تو میں خود توجہ کرتا ہوں، خود سنتا ہوں جو مجھ پر پڑھتا ہے درود پاک۔ تو بات کیا کر رہا تھا، اب وہ بندہ چلا گیا۔ کہتے ہیں بات سنی تو اچانک میرے اوپر نہ غنودگی طاری ہو گئی، میں سویا تو میں نے کہتے میرے دل کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک روایت کسی دوسرے محدث کے بارے میں کہتے ہیں، جس کے بعد ایک روایت یہ تھی، کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، حضور نے فرمایا موطبی اٹھ اور اس بندے کو جا کر خوشخبری دو، اللہ کے نبی نے تیری بخشش رب سے کروا دی۔ قبر پہ آیا تھا، سامنے نہیں قبر پہ آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا نا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے زندگی کے اندر ایسے زیارت کی جس طرح میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔